بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ویلکم ٹو تھنگز دیٹ میٹر. آج بارش بھی ہوئی, کافی ویدر خراب تھا, آپ لوگ آئے, تھینک یو سو مچ, مے اللہ ریوارڈ یو. آج کا ٹاپک بہت میرے دل کے قریب ہے, ایموشنل انٹیلیجنس. یہ میں کافی عرصے سے پڑھا بھی رہا ہوں, ابھی ریسنٹلی اس پہ ایک ٹریننگ بھی کنڈکٹ کی, تو بہت ضرورت ہے اس کو ینگسٹرز کی, ای آئی کے کانسیپٹ کی. ای آئی کا کانسیپٹ کیا ہے ان شارٹ؟ دیکھیں, مختلف قسم کی ذہانتیں ڈیفائن کی سائیکالوجسٹ نے. ان میں سے ایک قسم کی ذہانت ہے ایموشنل انٹیلیجنس. سوشل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے, کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے, مورل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے. جب آپ انٹیلیجنس کے ٹاپک پہ پڑھنا شروع کریں گے نا کہ ذہانت ہے کیا, تو مختلف قسم کی ذہانتیں اسکالرز نے, جو یہ ان کے سائیکالوجسٹ ہیں, انہوں نے بیان کی ہیں. پھر مختلف 9 ٹائپس آف انٹیلیجنس, ایک بڑی زبردست ریسرچ ہے, اس کا ذہن سے نام نکل گیا, سائیکالوجسٹ. بہرحال اس نے بتایا کہ کچھ لوگ کو پکچرز سے بات سمجھ لگتی ہے, ان کی ذہانت کا تعلق پکچرز کے ساتھ ہے. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی اسپیشل انٹیلیجنس اچھی ہوتی ہے. اسپیشل انٹیلیجنس سے مراد ہے ڈائریکشن بیسڈ, یعنی انہیں ڈائریکشنز ایک بار دے دو تو انہیں یاد رہتی ہیں, وہ کافی ذہین ہوتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ ناسا کے انجینئرز بنتے ہیں, یا میکینیکل انجینئر یا سول انجینئر بنتے ہیں, جن کی اسپیشل انٹیلیجنس بہت اچھی ہوتی ہے. جو لوگ جن کو تصاویر سے بہت لگاؤ ہے, ان کی ذہانت بڑی کام کرتی ہے تصاویر کو دیکھ کے, وہ ذرا کریٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو جانا چاہیے, ایسا پرسو کرنا چاہیے آکوپیشن جس میں ذرا کریٹیوٹی ہو, سٹوری ٹیلنگ ہو, رائٹر بن جائیں وغیرہ وغیرہ, اسکرپٹ رائٹر بن جائیں. اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں, انہیں آپ کہہ لیں میتھمیٹکس میں اور الگوریدمز میں بہت انٹیلیجنس ان کی ہائی ہوتی ہے. تو یہ مختلف قسم کی ذہانتیں سائیکالوجسٹ نے ڈیفائن کی ہیں. لیکن ای آئی یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. نیا کانسیپٹ ان دا سینس کہ 1970s سے اس کی بات ہو رہی ہے, 1970s 1980s سے, کہ یہ بھی ایک قسم کی ذہانت ہوتی ہے, ایموشنل انٹیلیجنس. اور ڈینیل گولمین نے ایک کتاب لکھی ایموشنل انٹیلیجنس, بہت بڑا رائٹر ہے, سائیکالوجسٹ ہے. اس نے اس کتاب میں 5 انگریڈینٹس اس انٹیلیجنس کے ڈیفائن کیے, جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا. بہرحال اس نے کہا کہ یہ ایسی ذہانت ہے جو باقی ساری ذہانتوں پہ حاوی ہے. اور 21ویں صدی میں تو یہاں تک اب کہا جا رہا ہے کہ آئی کیو سے زیادہ امپورٹنٹ ای کیو ہے. آئی کیو ہوتا ہے انٹیلیجنس کوشنٹ اور ای کیو ہوتا ہے ایموشنل کوشنٹ. آئی کیو آپ نے سنا ہوگا, آئنسٹائن کا ہے جی 160 سم تھنگ یا 180 سم تھنگ, یہ اس کے نمبر ہوتے ہیں آئی کیو کے. اکثر اسکول کے ٹیسٹ ہمارا آئی کیو میجر کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ بچے کا آئی کیو دیکھیں کتنا ہے. لو آئی کیو والے آپ کو پتہ ہے ان کو ڈیفائن کر لیتے ہیں, پھر ہائی آئی کیو والوں کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. کئی ٹیسٹ جو آپ دیں گے, ابھی شاید آپ لوگوں نے دیے ہیں کہ نہیں کبھی, جی آر ای یا جی میٹ, ٹھیک ہے نا, یا اس طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز میں داخلے دینے کے لیے ہوتے ہیں, اس میں کچھ سیٹ, ٹھیک ہے نا, اس میں کچھ آئی کیو بیسڈ سوالات ہوتے ہیں, میتھ ریلیٹڈ یا انالیٹیکل سوالات جو ہوتے ہیں, یا پرابلم بیسڈ ہوتے ہیں سوالات, اس سے وہ آپ کا آئی کیو چیک کرتے ہیں. لیکن ای کیو وہ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جذبات ہر چیز پہ حاوی ہیں. جذبات آپ کی ڈیسیجن میکنگ پہ بھی حاوی ہوتے ہیں, آپ کی شخصیت پہ بھی حاوی ہوتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی انسان ایک جذباتی مخلوق ہے. ہمارا بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ڈفرینس باقی مخلوقات سے یہی ہے کہ انسان میں جذبات بہت زیادہ ہیں, ہر قسم کے جذبات ہیں. سیڈنس از ون آف دی ایموشنز, اینگر از ون آف دی ایموشنز, joy is one of the emotions, disgust is one of the emotions. 7 types of emotions ڈیفائن کیے ہیں سائیکالوجسٹ نے. تو بیسکلی انسان ایک جذباتی مخلوق ہے, اور جذباتی ہونا یہ انسان کو بہت بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. جب ہمارا کوئی پیارا ہم سے بچھڑ جاتا ہے, ہم جذباتی ہو کے روتے ہیں. جب ہم پہ کوئی مسئلہ آتا ہے, ہم اس کو فیل کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے سینسٹیو بنایا, انسینسٹیو نہیں بنایا. اگر جذبات نہ ہوتے تو آج انسانیت کی مدد نہ کر رہے ہوتے. تو جذبات ایک بہت بڑا گفٹ ہے. اس لیے ان جذبات کو صحیح سے مینیج کرنا اور ان جذبات کو اپنے ریشنل ڈیسیجن میکر پہ حاوی نہ ہونے دینا, اس ایبلٹی کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے. یہ سائیکالوجسٹ نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا. مثال کے طور پہ ایرسٹوٹل کا ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں, بڑا زبردست کوٹ ہے. اینی ون کین بیکم اینگری, کوئی بھی شخص اسے غصہ آ سکتا ہے. دیٹ از ایزی, ظاہر ہے. بٹ ٹو بی اینگری ود دا رائٹ پرسن,
لیکن صحیح انسان پہ غصہ ہونا، ٹو دا رائٹ ڈگری میں غصے ہونا، ایٹ دا رائٹ ٹائم، صحیح وقت پہ غصے ہونا، فار دا رائٹ پرپز، اصل بات کے لیے غصے ہونا، اینڈ ان دا رائٹ وے، اور صحیح سے غصے ہونا، دیٹ از ناٹ ایزی. یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. جذبات سب کو آتے ہیں، لیکن ان جذبات کا صحیح استعمال، اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، صحابہ کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن ان کا غصہ کس قسم کا ہوتا تھا، کس بات پہ آتا تھا، کس سچویشن میں آتا تھا، کس طرح سے وہ اس غصے کو ڈائریکٹ کرتے تھے، یہ ایک بڑا زبردست سبجیکٹ ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غصہ آیا ہے تو وہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں آیا، یہ بات یاد رکھیں. وہ ہمیشہ کسی ایسے کام پہ آیا ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور اس کو نکالنے کا طریقہ بھی اگر آپ ان کا دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یا تو وہ خاموش کر گئے، یا انہوں نے اپنے چہرے سے دکھا دیا کہ غصہ آ رہا ہے، یا پھر انہوں نے ڈائریکٹ بات کر لی. مختلف طریقوں سے غصے کو نکالا ہے انہوں نے. جب غصہ اس لیول کا چڑھ جائے آپ کو کہ آپے سے باہر ہو جائے اور انسان چیزیں توڑنے لگے، ٹھیک ہے نا. کئی لوگوں کو اس لیول کا غصہ آتا ہے کہ وہ چیزیں بریک کرنے لگتے ہیں، مطلب جیسے کہتے ہیں نا اس پہ جنون طاری ہو گیا. وہ تو خیر ایک بہت ہی ایکسٹریم سچویشن ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ ان کا کنٹرول ہی نہیں ہوتا ان پہ. وہ بس جو ان کے پھر منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور غصے میں پھر جو باتیں کہی ہوتی ہیں اس کا پھر خمیازہ انہیں بھگتنا پڑتا ہے اچھا خاصا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے بس آپ کو نظر آ رہی ہے، دیکھیں اس بس میں اگر پیسنجرز بیٹھے ہوئے بہت زیادہ، اور یہ بس کی بریکیں فیل ہو جائیں، بس بہت زیادہ سپیڈ پہ جا رہی ہے، لیکن ڈرائیور آپ کو اگر لگے کہ بہت کام ڈاؤن بیٹھا ہوا ہے اور بڑا اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیے بیٹھا ہے، باقی سب لوگ چیخیں ماریں، کیونکہ اگر ڈرائیور بھی سینسز لوز کر دے گا تو پھر تو سب گئے. تو اس لیے ڈرائیور کی ای آئی میکسیمم ہونی چاہیے، لیکن اس کی ای آئی اس لیے میکسیمم ہے کیونکہ اس کو علم ہے بس کا. ٹھیک ہے نا. ڈرائیور کو پتہ ہے کہ بریکیں فیل ہو جائیں تو اس کا بیک اپ میکینزم کیا ہے، اس کو پتہ ہے بریکیں فیل ہو جائیں تو میں نے گاڑی کو سلو ڈاؤن مختلف طریقوں سے کس طرح کرنا ہے، میں نے روڈ پہ کہاں لے کر جانا ہے اس کو، وغیرہ وغیرہ. تو ای آئی کا تعلق نالج کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور نالج کا مطلب ہے سیلف اویئرنیس، اور یہی ای آئی کا پہلا انگریڈینٹ ہے، سیلف اویئرنیس. ٹھیک ہے. ابھی میں اس پہ مزید بات کروں گا، یہ بس ورڈ یاد رکھیں، سیلف اویئرنیس. ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے ای آئی. ایبسٹریکٹ سے مراد ہے یہ کوئی سائنٹیفک ایز سچ نظر آنے والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جیسے آپ کوئی دماغ لا کے دکھا دیجیے کہ یہ ای آئی ہے. ایسی یہ چیز نہیں ہے، یہ ظاہر ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. تو کیا ایسے کانسیپٹس کو لرن کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کئی لوگ ہم انہیں کہیں نا غصہ کنٹرول کریں، تو ان کا نیکسٹ سوال ہی ہوتا ہے کیسے. ٹھیک ہے نا. ہم انہیں کہیں کہ یار اپنے جذبات پہ قابو رکھو، وہ کہتے ہیں کیسے. یہ ایک بڑا سوال ہے کیسے. تو یہ سوال کا جواب سمپل یہ ہے، جیسے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی، تو اللہ کے نبی نے کہا برداشت کرنے سے آتی ہے. یہ بہت بڑا جواب ہے اگر آپ اس پہ کبھی غور کریں. میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مسل کیسے بنتا ہے؟ جم جا کے. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ جم ہی نہیں جا رہا، مسل کیسے بنے گا؟ یعنی ایفرٹ ہی نہیں کر رہا ہے، مسل کیسے بنے گا؟ اٹھا ہی نہیں رہا ویٹ، اس میں سکت کیسے آئے گی؟ تو اسی طرح ایک بندہ صبر کر ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، ایک بندہ غصہ کنٹرول کر ہی نہیں رہا، کنٹرول کیسے آئے گا؟ سیم گوز فار دیز تھنگس. الا یہ کہ کوئی ذہنی بیماری نہ ہو، اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے نا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے لیول کی ذہنی بیماری ہو جاتی، پھر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن اس کے پراپر سمٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ سمٹمز کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو خود نہیں ڈائگنوز کرنا، کسی ماہر نفسیات کے پاس جا کے ڈائگنوز کرانا ہے. ٹھیک ہے نا. گوگل پڑھیں گے تو وہ بیماری آپ کو نکلے گی کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی. اینی وے ای آئی بالکل لرن کی جا سکتی ہے، جس طرح لیڈرشپ لرن کی جاتی ہے. لیڈرز آر میڈ ناٹ بورن، یہ بڑا مشہور جملہ ہے. لیڈر جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے، وہ بنتے ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ لیڈرشپ سیکھ کے. اسی طرح ای آئی بھی سیکھی جاتی ہے. ضروری نہیں ہر بندہ ایموشنل انٹیلیجنس کے لیول پر پہنچ گیا ہے، نہیں، سیکھتے ہیں لوگ، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. قرآن نے جب کہہ دیا انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. ایک بندہ کوشش ہی نہیں کر رہا کسی چیز کی، اس کو مل کیسے جائے گی؟ کوشش کریں گے تو وہ چیز ملے گی نا. ٹھیک ہے. تو
اتنی امپورٹنٹ ہے ای آئی کہ کارپوریٹ سیکٹر میں تو اس کی اتنی ٹریننگز ہوتی ہیں، یقین کریں، کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں آپ نے ظاہر ہے اپنی جاب پہ مختلف قسم کے لوگوں سے انٹریکشن کرنی ہے. کوئی کنفلکٹ کی سچویشن ارائز ہو جائے، لڑائی جھگڑے کی، کوئی بندہ آپ سے لڑنے آ جائے، کوئی بندہ جو ہے وہ آپ سے ڈس ایگری کرنے لگ جائے، اختلاف رائے رکھے، بدتمیز ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو اب اس کے ساتھ ڈیلنگ میں ای آئی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس شامل ہے کہ آپ نے اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں جو ماہر آپ کہہ لیں، ماہر نفسیات کہہ لیں، یا کچھ گروز جو ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں، کہ 90% ٹاپ پرفارمر جو ایک کمپنی میں ہوتے ہیں وہ ہائی ای کیو والے لوگ ہوتے ہیں. 90 یعنی 9 آؤٹ آف 10 لوگ وہ ہوں گے ہائی پرفارمر جن کی ای کیو بہت زیادہ ہوگی، یعنی ایموشنل کوشنٹ. وہ کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے؟ وہ جیسے آئی کیو کیلکولیٹ ہوتا ہے نا، کچھ سوالات کر کے یا کچھ سروے فل کر کے، اس طرح ای کیو بھی کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ اینڈ میں فارم بھی آپ کو دکھاؤں گا. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں جی کہ 58% آپ کی جاب پرفارمنس ای کیو پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ بات درست ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جذباتی بندہ جو ہے وہ اس کی ترقی بہت مشکل سے ہوتی ہے ایک جگہ. ٹھیک ہے نا، جو لوگ جذبات پہ قابو رکھنا جانتے ہیں یا وزڈم والے ہوتے ہیں یا سچویشن کو پرکھ کے یا بندوں کو پرکھ کے ان سے ڈیل کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ بہت جلدی اوپر آ جائیں گے. ان کی سیلریز بھی یوزلی ہائی ہوتی ہیں. تو اتنا بڑا اس کا تعلق ہے. یہ 5 انگریڈینٹس ہیں ای آئی میں. پہلا انگریڈینٹ ہے سیلف اویئرنیس، دوسرا انگریڈینٹ ہے موٹیویشن، تیسرا انگریڈینٹ ہے ایمپتھی، چوتھا انگریڈینٹ ہے سوشل سکل، پانچواں انگریڈینٹ ہے سیلف ریگولیشن. باری باری کوئکلی. سیلف اویئرنیس کیا ہے؟ کہ آپ کون ہیں، ہو ایم آئی، میرے جذبات کیا ہیں، میرے کون سے جذبات زیادہ حاوی ہیں. اگر آپ بہت ایموشنل ہیں یہ کوئی ویکنیس نہیں ہے. کئی لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت ایموشنل ہوتے ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں ان سے خون نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک ہے نا، وہ ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں ہم سے خون ہی نہیں دیکھا جاتا، رونے لگ جاتے ہیں، سینسٹیو لوگ ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ جانور کی پین نہیں دیکھ سکتے. آن دی ادر ہینڈ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ انسانوں کی پین دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انہیں مزہ آتا ہے اگلوں کو ٹارچر کرنے میں. لیکن کئی لوگ ہیں وہ تو ایون جانور کو پین سے گزرتے نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ نے ظاہر ہے نیچرلی کئی لوگ جو ہیں ان کا کسی کی کوئی آزمائش ہوگی. جیسے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی بچوں کو چوم رہے تھے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آج تک نہیں چوما اپنے بچوں کو. تو اللہ کے نبی نے کہا اب آپ کو نرم دل اللہ نے نہیں بنایا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ بہت زیادہ فزیکل ہوتے ہیں، یعنی اپنے بچوں کو چومتے بھی ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. کئی لوگ ذرا ڈسٹنس رکھتے ہیں. تو مختلف لوگوں کے مختلف جذبات ہوتے ہیں. لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہیں، میں ہوں کون، میرے پرابلمس کیا ہیں، میرے ایشوز کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سیلف اویئرنیس اصل میں کیسے آتی ہے؟ یہ بڑا اس کا بنیادی سا رول سمجھ لیں. جتنا آپ اپنے آپ کو کچھ کرنے والے کاموں میں لگائیں گے، چیلنجنگ ٹاسک میں کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لیں گے، تو آپ کی سیلف اویئرنیس باہر آئے گی. اگر آپ ہر وقت کمرے میں بند رہیں گے تو سیلف اویئرنیس تو کبھی آپ کو پتہ نہیں لگے گی آپ ہیں کون. آپ ٹریول کریں گے، آپ کو اپنی کچھ بہت سی ایسی چیزیں پتہ لگ سکتی ہیں جو آج تک نہیں پتہ لگیں. آپ کسی ٹیم کا حصہ بنیں گے، آپ کو پتہ لگیں گی کہ یار میں تو چل ہی نہیں سکتا کسی کے ساتھ، میں تو جذباتی ہوں، میں تو ایسے. ہو سکتا ہے وہ نیگیٹو چیزیں، ہو سکتا ہے پازیٹیو چیزیں ہوں، لیکن آئیں گی، سامنے تو آئیں گی نا ایٹ لیسٹ. تو جب تک آپ اپنے آپ کو کسی چیلنجنگ سچویشنز میں نہیں ڈالیں گے. اسی لیے دیکھیں ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کیوں سوسائٹیز بناتے ہیں، آپ لوگوں کو ذرا اپرچونٹی دینے کے لیے کہ آؤ بھائی مقابلے میں حصہ لو، ذرا آگے بڑھو، کوئی اپنی رسپانسبلٹی لو، تھوڑا بہت کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ تمہیں تمہاری سیلف اویئرنیس ہو. ٹھیک ہے نا. تو جتنا انوالوڈ رہیں گے، جتنا ایکٹیو رہیں گے، اتنا آپ کو اپنی سیلف اویئرنیس خود بخود ہوتی جائے گی. تو لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں مت گھبرائیں، سچویشنز میں جانے سے مت گھبرائیں. کم از کم کچھ تو باہر آئے گا نا، لرن کریں گے. موٹیویشن کی جہاں تک بات ہے، سیلف موٹیویشن بیسیکلی ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اتنے سیلف موٹیویٹڈ ہوں کہ آپ کو آؤٹر موٹیویشن سے زیادہ انر موٹیویشن اٹھائے. یہ ایموشنل انٹیلیجنٹ بندے کی نشانی ہوتی ہے. وہ خود پک کرتا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، اس میں اتنا وہ ہیلدی ہوتا ہے مینٹلی کہ اسے اپنے آپ کو خود پک کرنا آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین نے ہمیں جو پورا میکانزم دیا ہے نماز کا، ذکر اذکار کا، اور ایسے کنسیپٹس دے دیے ہیں
تقدیر کا کانسیپٹ، اللہ کا تعارف، اگر مسلمان صحیح سے پڑھے، انہیں سمجھے، غور و فکر کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرنلی اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ اس میں سیلف موٹیویشن خود ہی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو پک کر سکتا ہے. دعا میں جو بندہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے نا، وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے، جو بندہ سجدے میں رو سکتا ہے وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے. اس سے بڑا سیلف موٹیویٹڈ انسان ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ سجدہ کر کے آپ ایسی ذات کو اپنے پرابلمس بتا رہے ہیں جس نے اصل میں حل کرنا ہے، جس نے آپ کو راحت دینی ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی سیلف موٹیویشن تو ہر ایک میں ہونی چاہیے کہ وہ دعا میں ہاتھ اٹھا کے کم از کم اللہ سے اپنا ایشو تو شیئر کر لے. یہی ہے سیلف موٹیویشن. باقی اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے. تو یہ موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ اتنا سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھڑا کر لے. ایمپتھی، ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت بڑا تقاضا ہے ایمپیتھیٹک ہونا. یعنی ایمپتھی سے مراد ہے احساس کرنے والا ہونا. جو ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ویل اویئر ہوتے ہیں، سیلف اویئر بھی ہوتے ہیں اور ویل اویئر بھی ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میری کوئی بات کسی کو دکھ دے سکتی ہے. اتنی سیلف اویئرنیس سب میں ہونی چاہیے. آپ یقین کریں، وہ لوگ جو دوسروں کو بہت تکلیف دیتے ہیں نا، ان کی سیلف اویئرنیس بہت پور ہے. ایک بڑا زبردست کلپ میں دیکھ رہا تھا. ایک ٹیچر تھا، وہ بڑے سکون سے پڑھا رہا تھا، پیچھے سے بچے انسلٹ کر رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں. بڑا اچھا کلپ ہے، گوروں نے بنایا ہوا ہے. تو بدتمیزی بھی کرتے ہیں بڑی. اینڈ میں وہ پڑھائی جاتا ہے آرام سے، بچوں کو مسکرا کے جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اسے پتہ ہے میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن نہیں، بچوں کے ساتھ بڑے شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے. تو اینڈ میں ایک اسٹوڈنٹ آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بڑا حیران ہوئی ہوں کہ اتنا تنگ آپ کو کیا، آپ نے ایک بار بھی نہ ڈانٹا، ٹھیک ہے نا، نہ آپ نے کوئی ایسی کڑوی بات کی، آپ پڑھاتے رہے، بڑے پیار سے آپ نے جوابات بھی دیے سب کے، کوئی بات سمجھانے والی تھی آپ نے سمجھائی، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا سیلف اویئرنیس. اس نے کہا آئی ایم اویئر اباؤٹ مائی سیلف، کہ میں کہاں ہوں اور یہ لوگ کہاں ہیں. یعنی ان لوگوں کو ضرورت ہے میری، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لوگ جو مرضی میرے بارے میں کہتے رہے، ڈزنٹ میٹر، لیکن یہ کہ میں نے انہیں سکھانا ہے. تو اس کو سیلف اویئرنیس تھی نا کہ ان کا ویو میٹر ہی نہیں کرتا، بچے ہیں، ان کا مذاق اڑانا، ان کا ویو میٹر کرنا. تو دیکھیں اس کی سیلف اویئرنیس اس لیول کی تھی. یہ ہوتی ہے سیلف اویئرنیس. سیلف اویئر بندہ کبھی بھی ٹھپ نہیں ہوتا کسی کی کوئی غلط بات سے. اسے پتہ ہوتا ہے میرے اندر کیا خامی ہے، کیا اچھائی ہے. باقی یہ کہ فیڈ بیک وہ لے لیتا ہے، لیکن یہ کہ ہر ایک کی نہیں. ظاہر ہے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کس کی فیڈ بیک لینی ہے، کس کی فیڈ بیک نہیں لینی ہے. ہر کسی کی بات نہیں سنتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مثال سیلف اویئرنیس کی. باہر ایمپتھی سے مراد ہے کہ وہ بندہ احساس والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کا بہت زیادہ احساس کرنے والا ہوتا ہے. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت بڑا تقاضا ہے. ایک مثال دیا کرتے ہیں نا لوگ، یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے ٹرینرز کے، دیکھیں دو طرح کی تعریفیں ہیں. ایک تعریف ہے چیزوں کے حوالے سے، ایک تعریف ہے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی اپنے باس کی یہ تعریف کریں نا کہ آپ نے ٹائی بہت اچھی پہنی ہے، آپ نے شرٹ بہت اچھی پہنی ہے، تو یہ اس کی چیز کی تعریف ہے. لیکن اگر آپ اپنے باس کو یہ کہیں نا کہ میں نے آپ سے بڑا کچھ سیکھا، تو وہ ایک دم رک جائے گا. شاید اس پہ نہ رکے ٹائی اچھی ہے، شرٹ اچھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک دم رک جائے گا، پوچھے گا کیا سیکھا ہے. آپ کہیں میں نے آپ سے صبر سیکھا ہے، میں نے آپ سے ذہانت سیکھی ہے، میں نے آپ سے یہ سیکھا ہے کہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں کام ڈاؤن کیسے رہا جائے، وہ خوش ہوگا. یہ دونوں تعریفوں میں بہت فرق ہے. تو وہ مثال یہ دیا کرتے ہیں جو ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کے ایٹریبیوٹس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیزوں پہ بات نہیں کرتے ہیں، وہ کپڑوں پہ، برانڈس پہ، وہ اس طرح کی ڈسکشنز نہیں کرتے ہیں. وہ سکلز کی بات کرتے ہیں. وہ جیسے ہمارا دین نے بھی ہماری یہی سوچ بنائی نا کہ انسان کو اس کے دل پہ پرکھو، اس کی کوالٹیز پہ پرکھو. تو دین تو پہلے ہی ہمیں وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے سارے ایٹریبیوٹس رکھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے. بہرحال ایمپتھی کس طرح کی ہونی چاہیے، وہ میں ابھی آپ کو ایک مثال قرآن کی دوں گا، قرآن کی آیت کی. سوشل سکل سے کیا مراد ہے کہ وہ لوگ دوسروں کو بات سمجھا سکتے ہیں اور دوسروں کی بات سمجھ سکتے ہیں، اور ان کی کمیونیکیشن، ان شارٹ ان کی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے. ای آئی کے بندے جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھا ہے سیلف ریگولیشن. سیلف ریگولیشن سے یہ مراد ہے کہ جب وہ کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہو تو ان کو اپنے سیلف ریگولیشن میکانزمز پتہ ہیں کہ مجھے کیا چیز کام ڈاؤن کرے گی. اس کا بھی تعلق سیلف اویئرنیس سے ہے انڈائریکٹلی. جیسے مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزیں ورک کرتی ہیں. ضروری نہیں جو چیز مجھے کام ڈاؤن کر رہی ہے ایک سچویشن میں آپ کو بھی کرے. آپ نے خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے مجھے کیا چیز کام ڈاؤن کرتی. سیلف ریگولیشن ہے. کئی لوگ ہیں وہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا،
کئی لوگ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں کئی لوگ چاکلیٹ کھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ٹھیک ہو گئے، کئی لوگ جو ہے وہ دوسروں سے باتیں کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی لوگ سوشل سپورٹ لے کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو سیلف ریگولیشن آخر آپ کی ہے کیا، یہ پتہ کرنا یہ بھی ای آئی کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، یہ 5 تقاضے ہیں. یہ آیت اگر آپ سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ای آئی کے کنسیپٹس آپ نے سمجھ لیے. سورہ آل عمران ورس 159. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اے نبی، اللہ کی رحمت سے تم ان کے ساتھ لینینٹ تھے. لنت لہم، لینینٹ تھے. لینینسی کب آتی ہے؟ ایمپتھی جب ہو. ایک بندے کو رگڑ کے رکھ دینا، ٹھیک ہے نا، اس کی چھوٹی سی غلطی پہ، یا اپنا ایک اسٹرکٹ رول بنا کے ایک بندے کو معاف ہی نہ کرنا، یہ لینینسی نہیں ہوتی. جب آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ لینینٹ ہو تو آپ لوگوں کے ساتھ لینینٹ ہو جائیں. لینینسی از ناٹ نیگلیجنس. کچھ لوگ لینینٹ ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں نیگلیجنٹ ہونا. یہ لینینسی نہیں ہے کہ بچہ آپ کے سامنے مسٹیک کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور آپ اتنے لینینٹ ہو، آپ کہتے ہو لگا رہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا. یہ نیگلیجنس ہے. لینینسی یہ ہے کہ اسے پیار سے سمجھانا ہے. ٹھیک ہے، لینینسی یہ ہے کہ ایک بار اس کی خطا معاف بھی کرنی ہے. جیسے حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لینینٹ تھے کہ نہیں تھے؟ 2 بار کہا اٹس اوکے لیٹ اٹ گو، تیسری بار کہا نہیں اب نہیں. اسرٹیو بھی ہونا ہے نا، لیکن لینینٹ. پہلی بار نہیں کہا کہ بھائی اب ہمارا راستہ جدا ہے، اب نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی سے لینینٹ کون تھا؟ صحابہ کی کئی مسٹیکس فارگیو کی اللہ کے نبی بینگ اے لیڈر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اپنی وائفس کی مسٹیکس لینینٹ تھے اس کے حوالے سے. لوگوں کے ساتھ لینینٹ ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ لینینٹ ہو. تو پہلا تقاضا ہے لینینسی. لینینٹ وہی بندہ ہو سکتا ہے جس کو احساس ہے. ایک بندہ، ایک دائی، اس کو لینینٹ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں یار میں بھی ایسا ہوتا تھا، جیسے اب جن کو میں دعویٰ کر رہا ہوں ان کا تو قصور اس ٹائم پہ میرا بھی قصور نہیں تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا فلانی چیز حرام ہے تو میں اس میں انوالو تھا. اب میں انہیں تانا ماروں گا یہ کس حرام میں ہو، تو یہ تو بیچارے شاید ہو سکتا ہے دین سے ہی دور ہو جائیں. تو بھائی تھوڑا سا لینینٹ ہو کے بات کریں، ان کو پتہ ہی نہیں ایک چیز کا، پہلے بتا تو دیں نا. تو لینینسی ہم میں نہیں ہے ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی. آپ دیکھیں کہ ہمارا سوشل میڈیا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں، معذرت کے ساتھ، یعنی میجورٹی ہم ایکسٹریمسٹ ہیں. یا ہمارے نزدیک ایک بندہ مومن ہونا چاہیے یا وہ منافق ہے. اس کے بیچ کے لیولز نہیں ہیں ہماری قوم کے لیے. یا وہ مومن ہے، اگر وہ مومن سے ہٹ کے کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ منافق ہے یا کافر ہے، بس ختم. یہی رویہ آپ دیکھ لیں، ایک کوئی بھی سیلیبریٹی کو دیکھ لیں، کوئی ایکٹریس کو دیکھ لیں، کسی ایسے بندے کو دیکھ لیں جس کو پتہ ہی نہیں ایک چیز کی رولنگ کیا ہے. اس کی کوئی ویڈیو مشہور ہو جائے، وہ فلانا کام کر رہا ہے، وہ اٹھا کے لگائی نیچے لان تان کی کہ یہ دیکھیں کیا چل رہا ہے پاکستان میں، اور وہ سارے نیچے لان تان کر رہے ہیں. اور جب وہ ویڈیو اس انسان تک پہنچتی جس نے مسٹیک کی ہے، اس کے لیے توبہ کے دروازے آپ نے ویسے ہی بند کر دی. اس نے تو مزید پکے ہونا ہے اپنے ایکشن میں، ٹھیک ہے نا. تو لینینسی نہیں ہے ہمارے کلچر میں. ہمارے فیملیز میں دیکھ لیں لینینسی کہاں ہے. ماں باپ پریشر ڈالتے ہیں بچوں پہ، ٹھیک ہے، بہن بھائی آپس میں پریشر ڈالتے ہیں. جب جائیداد کی تقسیم کی بات آئے کوئی لینینسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہر بندہ اپنے اس میں، ہاں بہت اچھے خاندان ہیں، بہت اچھی فیملیز ہیں، لیکن یہ کہ میں عموماً بات کر رہا ہوں کہ میجورٹی کیسز بگڑتے اس لیے کہ لینینسی نہیں ہے. ایک بندہ جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی دور میں مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی تو مجھے بھی معاف کیا گیا تھا، تو اب اگر کسی اور سے ہو گئی تو میں بھی کروں معاف. بھائی سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال لینینسی ایک بہت بڑا تقاضا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا.